دوستو، یہ کہانی ہے عشق کا امتحان۔ جیمز ایک عام امریکی نوجوان تھا جو نیو یارک میں رہتا تھا۔ وہ ایک عام زندگی گزار رہا تھا جب تک اس کی ملاقات ایک حسین اور پراسرار لڑکی ایما سے نہیں ہوئی۔ وہ ایک کیفے میں ملی جہاں وہ اکثر کتابیں پڑھنے جایا کرتا تھا۔ ایما کی مسکراہٹ میں ایک عجیب کشش تھی جو جیمز کو پہلی ہی نظر میں بھا گئی۔ ایما کا انداز عام لڑکیوں سے مختلف تھا۔ وہ دنیا کو ایک مختلف نظر سے دیکھتی تھی اور یہی بات جیمز کو بے حد پسند آئی۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں اور جیمز کو محسوس ہوا کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ چند ہفتے گزر گئے اور جیمز کو لگنے لگا کہ ایما بھی اسے پسند کرنے لگی ہے، مگر ایک عجیب بات تھی، ایما کبھی اپنے ماضی کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ جب بھی جیمز اس کی فیملی یا بچپن کے بارے میں پوچھتا تو وہ بات بدل دیتی۔ جیمز کو یہ عجیب لگا مگر اس نے زیادہ غور نہیں کیا۔ پھر ایک رات جب وہ ایما کو گھر چھوڑنے جا رہا تھا، اس نے غور کیا کہ ایک سیاہ گاڑی مسلسل ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ جیمز نے اس بارے میں ایما سے پوچھا مگر وہ گھبرا گئی اور جلدی سے گھر کے اندر چلی گئی۔ اس رات جیمز کو نیند نہیں آئی۔ وہ سوچتا رہا آخر ایما کی زندگی میں ایسا کیا ہے جو وہ چھپا رہی ہے۔ اگلے دن جب جیمز نے ایما سے بات کرنے کی کوشش کی تو پہلے کی طرح بشاش نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے۔ جیمز نے ضد کی کہ وہ سچ بتائے۔ آخرکار ایما نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، جیمز، میں تم سے کچھ چھپا رہی ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ تمہیں بتانا ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ جیمز نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ایما، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ ایما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک مافیا فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے والد نے اسے کسی اور سے شادی کرنے پر مجبور کیا تھا، مگر وہ اس زندگی سے بچ نکلنا چاہتی تھی، اس لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر نیو یارک آ گئی تھی، مگر اس کا ماضی اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لوگ اب اسے تلاش کر رہے تھے۔ یہ حقیقت جیمز کے لیے ایک جھٹکے سے کم نہ تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی کو دل و جان سے چاہتا تھا اتنے بڑے خطرے میں تھی، مگر محبت نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ ایما کو بچانے کے لیے کچھ کرے۔ اگلی رات جیمز اور ایما ایک ساتھ کیفے میں بیٹھے تھے کہ اچانک وہی سیاہ گاڑی کیفے کے باہر آ کر رکی۔ 3 نقاب پوش آدمی باہر نکلے اور کیفے میں داخل ہو گئے۔ جیمز نے ایما کا ہاتھ پکڑا اور پچھلے دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر ان میں سے ایک آدمی نے انہیں دیکھ لیا۔ وہ یہاں ہیں، آدمی نے چیخ کر کہا اور باقی لوگ ان کے پیچھے دوڑ پڑے۔ جیمز نے ایما کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے لے کر بھاگنے لگا۔ نیو یارک کی گلیاں تنگ تھیں مگر جیمز کو راستوں کا اچھا علم تھا۔ وہ ایما کو لے کر ایک سنسان گلی میں چھپ گیا، مگر ان کے تعاقب میں آئے آدمیوں نے انہیں ڈھونڈ لیا۔ ان میں سے ایک نے پستول نکال کر سیدھا جیمز کی طرف تان لی۔ یہ کہانی یہاں ختم ہونی چاہیے، ایما، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ ایما خوفزدہ ہو گئی مگر جیمز نے ہمت نہیں ہاری۔ اچانک اس نے زمین سے ایک لوہے کا راڈ اٹھایا اور حملہ آور کے ہاتھ پر مارا۔ گولی چل گئی مگر خوش قسمتی سے وہ انہیں نہیں لگی۔ جیمز نے پوری طاقت سے ایک اور وار کیا اور ایما کو لے کر بھاگ نکلا۔ جیمز اور ایما کو ایک ویران گودام میں پناہ ملی مگر وہ جانتے تھے کہ وہ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتے۔ جیمز نے اپنے ایک پولیس والے دوست کو فون کیا اور مدد مانگی۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا۔ ایما کا خوف ختم ہو گیا تھا مگر جیمز کو معلوم تھا کہ ان کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ ایما کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں نیو یارک چھوڑ کر کسی اور ملک چلے جائیں گے جہاں انہیں کوئی نہ پہچان سکے۔ چند ہفتے بعد جیمز اور ایما ایک نئی جگہ پر نئی زندگی شروع کر چکے تھے۔ خطرات اب پیچھے رہ گئے تھے اور ان کی محبت نے ہر آزمائش کا سامنا کیا تھا۔ محبت کبھی آسان نہیں ہوتی مگر جب کوئی دل سے کسی کے لیے کھڑا ہو تو وہ دنیا کے ہر خطرے کا سامنا کر سکتا ہے۔ جیمز اور ایما کی کہانی اس بات کا ثبوت تھی سچی محبت موت سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی